رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، محترم اور معظم سامعین و ناظرین، آپ سب کی خدمت میں عظیم عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں خاضعانہ دست بدعا ہوں کہ اللہ آپ کی زندگی میں اہل بیت کی اس خوشی کے صدقے میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے اور ہمارے عیدی ہمارے مولا کے ظہور میں قرار پائے. ایک چھوٹی سی تمہید اور چند فضائل کا ذکر مولا کے لیے کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا، اور انشاءاللہ آپ بھی متقابلاً مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خداوند عالم اس آیے کریمہ میں فرماتا ہے، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے فمن حاجک، جو آپ سے بحث و مناظرہ گفتگو ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے من بعد ما جاءک من العلم، کہ میں نے آپ کو بہترین سے بہترین دلیل دے دی، میں نے حکمت بھری باتیں آپ کو بتا دی، میں نے سچائی سچ پر مبنی استدلال آپ کے سامنے پیش کر دیا، میں نے ان حقائق کا ذکر کر دیا جو آپ کے دل کو ٹچ کرتا ہے، آپ کو دل کے چھوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے سے اس نبی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. لیکن اے میرے حبیب فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، جب آپ کی طرف سے دلیل پروف آ گیا اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ کہہ دیجئے فقل ندعو ابناءنا وابناءکم،
آپ اپنی اولاد کو بلائیے، ہم اپنی اولاد کو بلائیں گے۔ آپ اپنی عورتوں کو بلائیے، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے۔ آپ اپنے نفسوں کو بلائیے، ہم اپنے نفس کو بلائیں گے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا کہیں گے؟ مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر لعنت کریں گے۔ آج یہ ایک جو ہے بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے بارے میں جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام تلوار سے پہلا، اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل مباہلہ ہے۔ جب رسول اللہ کے پاس طاقت آ گئی تھی، جب رسول اللہ کے پاس ٹرینڈ فوج تھی، جب رسول اللہ کے فالوور کثرت سے پائے جاتے تھے، اس وقت بھی اپنے مخالفین سے جنگ کی دعوت نہیں دی رسول اللہ نے۔ کہا آؤ ہم اور تم انسانیت کے لحاظ سے، انسان ہونے کے لحاظ سے علم اور گفتگو کریں، لاجک، منطق اور جادلہم باللتی احسن، ہم اپنی بات آپ کو سمجھا دیں، آپ ہماری بات سمجھ لیجیے۔ اس کو کہتے ہیں، دیکھیے انسانیت کے درمیان جب گفتگو ہوتی ہے، دو پڑھے لکھے، دانشور، سمجھدار انسانوں کے درمیان جب بات ہوتی ہے، کسی پہ اختلاف ہوتا ہے، تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ علم اور حکمت، سچائی اور حقائق ایک دوسرے کے سامنے رکھتے، جس کے ساتھ حق ہو مان لے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے، میں نے کہا مباہلہ سب سے بڑی دلیل ہے اس کے باطل ہونے کی، کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو دعوت دی، آئیے آپ ہم سے بات کر لیجئے، ہماری حقیقت کو سمجھ لیجئے، ہم آپ کی بات کو سن لیتے ہیں۔ اور اس اسلام میں کتنی گنجائش تھی کہ اللہ کے رسول نے دنیا کی سب سے بڑی مسجد میں مخالفین کو اپنے مخالفین کو سب سے بڑی مسجد میں اپنی طرح سے عبادت کرنے کی اجازت دی۔ یہ خود اسلام کی دل کی، اسلام کے شرح صدر کو، اسلام کی وسعت کو، آپ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں اسلام کے برداشت کرنے کی طاقت کو اس سے بڑا اور مظاہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے، جب کوئی آدمی ہٹ درمی پہ آ جائے، کہتے کہ بھائی لجاجت پہ آ جائے، دشمنی پہ آ جائے، حق اس کی بات سمجھ میں آ رہا ہو اور اس کے باوجود انکار کرے، تو اللہ نے ایک عجب طریقہ، ایک بہترین طریقہ کیا کہا؟ آؤ تم بھی، ہم بھی خدا کی بارگاہ میں جائیں، اور دونوں کا چونکہ مالک ایک ہی ہے، چونکہ دونوں کا خالق ایک ہی ہے، چونکہ دونوں کا رازق ایک ہی ہے، چونکہ دنیا کو بنانے والا ایک ہی ہے، چونکہ نعمتیں دینے والا ایک ہی ہے، ہم اسی کی بارگاہ میں جائیں اور کہیں اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں بتا دے اور جو ناحق ہے اس کی بھی پہچان کروا دے۔ واقعاً شاید اس سے بہتر طریقہ اور نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم دونوں اپنا اپنا موقف لے کر، اپنا اپنا اسٹینڈ لے کر خدا کی بارگاہ میں چلے جائیں اور خدا کی بارگاہ میں کہیں کہ اے اللہ جس کے ساتھ حق ہے اس کو تو سرخرو کر دے اور جو ناحق پر ہے اس کو ذلیل کر دے۔ یہ تو خود ایک بہترین روش تھی، ایک بہترین طریقہ تھا کس بات کے لیے؟ حق سمجھانے کا، حق منوانے کا۔ اسی لیے جب ہر دلیل ناکام ہوئی تو کیا ہوا؟ اللہ نے پیغام بھیجا، اللہ نے پیغام بھیجا، جاؤ تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی اولاد کو بلائیں۔ یہی ایک جملہ رک کے کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا میں کسی کو بڑی بڑی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، اگر دنیا میں کسی کو بہت حقائق سمجھ میں نہ آئیں، اگر دنیا میں بہت کوئی ریسرچ نہ کر سکے، کوئی بہت تحقیق نہ کر سکے،
اور اتنے نظریات کے درمیان جو ہے پریشان ہو جائے، تو اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے، بلکہ پہچنوایا ہے، کہا جب تمہیں حق دشوار ہو جائے تو اہل بیت کو دیکھ لو، جدھر اہل بیت ہیں ادھر حق موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل۔ اور ایک عجیب یہ عید کی دن ہے، کبھی آپ سوچئے اس پہلو سے کہ یہ جو عید کا دن مباہلہ ہے وہ اسپیشل ہے، اس کی خوشیاں دو بالا ہیں، اس کا جشن ہر جشن سے الگ ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں جشن اس کا الگ ہے؟ اس لیے کہ پوری تاریخ میں، جانتے ہیں پوری تاریخ میں جو ایونٹ ہوا ہے اسلام کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، وہ کیا ہے؟ ایک اہم ایونٹ جو ہے جہاں اہل بیت نہیں پنجتن اکٹھا ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ مباہلہ کا میدان۔ دو ہی تو جگہ ملتی ہے، دو ہی ایسی جگہ ملتی ہے جہاں پر کیا ہے؟ پنجتن پاک ایک ساتھ اس ایونٹ میں شریک ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا کبھی آپ سوچئے، ایک ایونٹ ایسا تھا، ایک منظر ایسا تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہا تھا، اسی کو ہم آیت تطہیر کہتے ہیں، آیت تطہیر کا نزول کہتے ہیں۔ یہ جو آیت تطہیر کا ایونٹ ہوا ہے، یہ جو جشن ہوا ہے یا پس منظر ہوا ہے، اس کی الگ خصوصیت، وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہاں پر خداوند عالم نے، وہاں پر بھی عظمت کو اللہ نے اپنے اہل بیت کی عظمت کو بتایا، وہاں بھی اہل بیت رسول کی عظمت کو بتایا، وہاں بھی فضیلت کو بتایا، وہاں بھی کمالات کو بتایا، لیکن مباہلہ اور آیت تطہیر کے ایونٹ میں فرق ہے۔ آپ پوچھیں گے کیا فرق ہے؟ وہاں آیت تطہیر میں اللہ نے جو ایونٹ کیا اس میں یہ بتانے کے لیے کیا کہ اللہ نے ان کو جو بنایا ہے وہ اسپیشل ہے، ان کو جو بنایا یہ اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں، اور ہر ایرا غیرہ اہل بیت رسول میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آیت تطہیر بتاتی ہے۔ آیت تطہیر کا ایونٹ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے عظمت رسول کو اور عظمت اہل بیت کا اعلان کرنے کے لیے آیت تطہیر نازل کی۔ لیکن مباہلہ جو ہے اس سے بالکل الگ ہے۔ وہاں اہل بیت کی طہارت کی بات نہیں ہے، وہاں اہل بیت کون ہے یہ بات بھی بتانا نہیں ہے، وہاں بتانا ہے کہ حق جہاں ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، اور اہل بیت کے مقابل میں جو آئے گا وہ حق سے دور ہوگا۔ اور یہ بات واقعی بڑی عجیب ہے۔ اسی آیت میں، اسی ایونٹ میں، اسی پس منظر میں، اسی عید میں اللہ کے رسول نے ایک جملہ فرما دیا جو بڑا غضب کا جملہ۔ جب باہر اہل بیت کو لے کر نکلے اور اس میدان میں پہنچے جس کو میدان مباہلہ کہا جاتا ہے، جو پہلے سے طے تھا کہ یہ میدان مباہلہ، لیکن جب پہنچے تو ایک بار بلند آواز سے کہتے ہیں، جبکہ 5 آدمی اگر ہوں تو بھائی یہ بلند آواز سے کہنے کا کوئی، اگر 5 آدمی ہیں تو زور سے بولنے کی بات ہی نہیں ہے، لیکن آج یہ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ نے اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں آپ آمین کہہ دیں، بس آپ آمین کہہ دیں۔ اب ایک جملہ جو ہے واقعاً شاید اس ایونٹ میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ رسالت کا فائدہ اسی کو ملے گا جس کی دعا پر اہل بیت آمین کہہ دیں، ورنہ آپ کو اور مجھے وہ فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اس کی عظمت۔ اسی لیے اس کے بعد والا جملہ سن لیجئے، اللہ کے رسول نے بڑی عجیب بات کہی۔ جب نجران نے ہار مان لیا اور حق کو تسلیم کر لیا، اہل نجران نے
عیسائیوں نے ہار قبول کر کے اہل بیت کی، رسول اللہ کی سچائی اور عظمت کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا، کہا خدا کی قسم اگر اس میدان میں میرا ہاتھ بلند ہو گیا ہوتا اور اہل بیت کی آمین آ گئی ہوتی تو اہل نجران کے اوپر آگ کی بارش ہوتی۔ دیکھیے اب اسی ایک قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرکوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جب عذاب سر پہ ہوتا ہے تو ایمان لاتے ہیں۔ اگر آپ اس کا منظر ڈھونڈیے کہ کہاں ہے یہ بات، تو جواب اس کا ہے کہ اہل نجران نے وہ عذاب آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ہم آپ کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ یہ ہے وہ جگہ۔ اللہ کا رسول کیا کرا، خدا کی قسم میری دعا اوپر گئی ہوتی آمین کے ساتھ اہل بیت کے، تو اہل نجران پر آگ کی بارش ہوتی۔ اور حتیٰ یہ جملہ ہے کوئی پرندہ بھی اس جگہ سے اڑتا تو جل کر خاک ہو کر گر پڑتا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کیا، یہ بتانے کے لیے آج مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ شیعہ دشمنی چھوڑ دیجیے۔ صحیح مسلم صحاح میں آپ نے لکھا ایک مبالغہ ہوا، اس آیت کے پیچھے آپ نے لکھا، یہ بھی لکھا سیوطی نے، علامہ جلال الدین سیوطی، جن کو 1,00,000 حدیث زبانی آتی، وہ یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اگر پرندہ بھی اڑ کے جاتا، حتیٰ انہوں نے آگے بڑھ کے جملہ لکھا، آپ سوچئے ذرا، یہ بڑا عجب جملہ لکھا انہوں نے، کہا کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں اہل نجران دونوں طرح کے تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے۔ ایک جوان نے یہ ایونٹ جب دیکھا، یہ میدان مباہلہ دیکھا، تو ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ کیا ہو، کہاں نکل پڑے ہو، کس کے سامنے آ گئے ہو، کیا تم بھول گئے ہو تمہیں یہودی اور عیسائیوں میں سے جب انبیاء کے مقابل میں گئے اور انبیاء نے بد دعا کر دی تو کوئی بندر بن گیا، کوئی ہاتھی بن گیا، کوئی اور مسخ ہو گیا، آج پھر وہی کام کرنے آئے ہو تاکہ انسانیت سے تم منحطت ہو کر بندر بن جاؤ۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان نرالی ہے۔ اب اس سے کیا شان نرالی ہے، یہ ہم شیعوں میں جملہ ہے، کما یہ نجران کیا بات ہے، جب آدم علیہ السلام کو وسیلہ بنانے کے لیے، توبہ قبول کروانے کے لیے اہل بیت کے نام کی ضرورت ہو تو اہل نجران اگر اہل بیت کی بد دعا میں آ جاتے تو ان کا حال کیا ہوتا تھا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ تو یہ جو ہے مباہلہ اس لحاظ سے بڑا اسپیشل ہے۔ اس میدان میں انجدن 1 سال شریک ہوئے، ٹھیک ہے، اور کس لیے شریک ہوئے، تاکہ حق کا غلبہ باطل پر ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اب اسے ایک جملہ بہت سارے لوگوں نبوت، دیکھیے یاد رکھیے، اگر نبوت کافی ہوتی تو میدان مباہلہ میں رسول اللہ کے لے آ جاتے، ٹھیک ہے۔ دین اگر خالی رسالت کے لیے کافی ہوتا، دین اسی پہ ختم ہو جاتا اور اب اس کے بعد کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول اللہ میدان مباہلہ میں تنہا آ جاتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا جب ہر دلیل ناکام ہو جائے تو اہل بیت کو ساتھ میں لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث، اب یہاں پر مسلمان جب یہاں پر آتے ہیں تو دیکھیے واقعی کیا عجیب چیز ہے، اب یہاں پر ایک لمبی بحث ہوتی، حتیٰ امام رضا علیہ السلام سے یہ مامون رشید نے پوچھا کہ آپ اہل بیت قرآن میں، اچھا
اچھا ہمارے وہاں بھی ایک قرآن سے دلیل پیش کیجیے اہل بیت کی فضیلت میں، قرآن سے ثابت کیجیے کہ امت کو اور اہل بیت کی ضرورت ہے۔ تو امام رضا نے کہا سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے، میدان مباہلہ میں کوئی امتی نہیں گیا، گئے تو اہل بیت، یہ تو خود ہی تمہارے پاس دلیل ہے۔ پھر جب اس سے ایک عجیب بات کہی، دیکھیے یہ ہے، اس نے کہا کہ آپ اس آیت سے کیا کیا ثابت کریں گے؟ امام فرمائے کیا ثابت نہیں ہوتا پہلے تم یہ بتا دو، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا ثابت نہیں ہوتا تاکہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ کیا ثابت ہوتا۔ اس سے کہا اس سے آپ کیسے ثابت کریں گے کہ رسول اللہ کے بعد جانشین علی علیہ السلام ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ جو انفسنا ہے اس کا کیا معنی کرو گے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب کہہ دو نہ تو بلاؤ، بلاؤ کس کو بلاؤ؟ ابنان و ابنان، اپنی اولاد کو بلا لو، اب اپنی اولاد کو بلا۔ آج یہ ایک الگ بات ہے، بہت سارے لوگ دعوے دار ہیں رسول اللہ کے فلاں صاحب بھی بیٹے تھے اور فلاں صاحب بھی تھے، لیکن جب میدان مباہلہ کی بات آئی تو رسول اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی بیٹا کہلانے کے لائق ہے تو میرے حسن حسین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وال۔ یہ ہے وہ شان۔ اور جب مسلم ملعون نے مامون رشید نے کہا انفسنا سے آپ کیسے ثابت کریں گے، تو کہا تم معنی کیا نکالتے ہو، یہ تو ہمیں بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو۔ تو اس سے کہا کہ آپ کبھی سوچئے اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی اولاد کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ اب ہمارے وہاں جو ایک ترجمہ اردو میں کر دیا جائے تم اپنی جان کو بلاؤ، ہم اپنی جان کو بلائیں۔ تو جب مامون نے کہا کہ دیکھیے انفسنا کا مطلب تو جان ہی ہوتا ہے، نفس یعنی انسان کی روح، انسان کی حقیقت، انسان کی جان، وہی ہوتا ہے۔ تو امام نے پوچھا کہ تم یہ انفسنا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ کہتے کہ اس سے مراد رسول اللہ ہے، انفسنا سے مراد رسول اللہ ہے۔ تو امام نے ایک عجب بات کہی، فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کسی کو اپنے آپ کو بلا رہا ہو؟ دیکھیے آپ بھی اور میں بھی، ہر آدمی یہ سوچ سکتا ہے اور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ کبھی آپ تنہائی میں آواز دیجیے اپنے آپ کو، اچھا نہ تنہائی میں مجمع میں ایک بار آواز دیجیے، ایک بار مجمع میں کھڑے ہو کے کہیے اپنا نام لے لیجیے اور کہیے تو میں آپ کا نام لے دوں کسی کو بھی۔ تو اگر میں کہوں ایک محفل میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے چند لوگ اور کھڑے اور میں اپنا نام لے کے کہوں آپ کہاں ہیں، آئیے اللہ بلا رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ وہی صورت کہیں گے یا تو آپ اپنا علاج کرا لیجئے یا ہمارا علاج کر لیجئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا تو مطلب سمجھے یا نہیں تم؟ کہا اب ہماری سمجھ میں آیا کہ نفس رسول سے مراد یہ ہے کہ جہاں رسول نہ آئے تو جو رسول اللہ کی جگہ پر آئے اس کو نفس رسول کہتے ہیں۔ اور علی علیہ السلام کو لے جا کر اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اگر کسی کو جانشین بننے کا شوق ہے تو اس کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اس کی آمین پر اللہ عذاب نازل کر دے۔ یہ ہے وہ مباہلہ۔ اسی لیے عزیزان گرامی ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ ٹکرانا ہو کسی سے ٹکرائیے، کسی سے ٹکرانا ہو لیکن اہل بیت سے نہ ٹکرائیے۔ اچھا میں ایک بار ایک جگہ دیکھ رہا تھا، جانتے ہیں رشیا نے، اب تاریخ کا دامن جب فوراً پلٹے گے تو آپ کو ملے گا، رشیا ایک زمانے پر ایران کا قبضہ کیا، اس نے ایران پر دعویٰ کیا۔ اچھا اب دیکھیے انسان کو جب غرور کسی چیز کا ہوتا ہے، طاقت خاص طور سے، اب ایک زمانہ ہو کہ بھئی جہاں پر کیا ہے سپر پاور کوئی کہلاتا ہو،
تو ان کو طاقت کا نشہ ہو ہی جاتا ہے نا۔ اب میں نے جو بڑی عجیب تاریخ میں بات دیکھی، اس نے جو ہے وہاں کا کمانڈر رشیا کا ایران پر جب حکمرانی کرنے کے لیے آیا تو اس نے جو ہے چیلنج کر دیا، کیا میں بتائے دیتا ہوں یہ شیعہ بہت باتیں کرتے ہیں، یہ روزہ میں ڈھاکے رہوں گا، میں گرا دوں گا، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن ادھر وہ کہہ کے گئے کہ میں مٹا دوں گا، اور دوسری صبح نہیں کر پائے کہ خود چلتے بنے۔ اچھا ایک آدمی مر جاتا تو میں بات، اب اس کے کمانڈروں نے بھی سنا تھا کہ ایسا بلا صاحب ہے، دوسرے نے پوچھا ان کو کیا ہوا، بولے پاگل ہو گئے، تیسروں کو پوچھا تو وہ ان کی بھی ایسی ہو گئے۔ اب جب ہوا تو وہیں ایک عالم آ رہے تھے، مرحوم طبرسی نے لکھا ہے، وہ جب آ رہے تھے وہاں ان کو ملے تو یہ کیا ہوا کہ وہ تو کام بتاؤ کیا ہوا، فلاں کا کیا ہو گیا، تو پاگل ہو گئے۔ تو ایک اسی جگہ ایک شعر انہوں نے پڑھا، بھائی دیکھو ٹکرانا ہو تو چاہے جس سے ٹکرانا، لیکن اہل بیت سے نہ ٹکرانا، اس لیے کہ رسول اللہ گارنٹی فراہم کر کے گئے کہ اگر انہوں نے آمین کہہ دیا تو آگ برسے گی۔ یہ ہے مباہلہ، اسی لیے جملہ ایسا ہمارے کہتے تھے کسی کو بھی اگر ہماری حقانیت سے یہ کہے تو آؤ ہم سے مباہلہ کر لو۔ آج یہ جملہ کہہ دیں، ہمارے علماء نے بھی یہ کام کر دیا، جب کسی نے کہا کہ آئیے بحث کر لیجیے تو میں ان کا دیکھو بہت دلیل بہت باتیں کر چکے، اب ایک ہی بات آؤ ہم بھی مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تو جس طرح اماموں کے سامنے نہیں ٹک سکے، اسی طرح اہل حق کے سامنے بھی لوگ ٹک نہیں سکے ہیں۔ آئیے انہی چند جملوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کا جشن ہمارا قبول فرمائے، اور واقعی ہمیں اہل بیت کی خوشیوں میں خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مباہلے کے ذریعے سے جو اللہ نے حقانیت اہل بیت واضح کی ہے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کو اس طرح منائیں کہ اہل حق باطل پر کامیابی حاصل کریں۔ اے اللہ تجھے اہل بیت پنجتن پاک کا واسطہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہمیں ان کے علم سے مزین فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعہ علی ولا جہاں بھی سازشیں ہو رہی ان سازشوں کو ناکام فرما، مومنین کی حفاظت فرما، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سربلند فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع